الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 92 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے متصل پیچھے ایک التفات ہوا ہے۔ اس وقت جو لوگ سورہ کے مخاطبین تھے ان سے رخ موڑ کر اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اسی التفات کا مضمون جاری ہے۔ اس میں انہیں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ تمہاری ایک غیر معمولی تاریخ ہے، تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہاری طرف اللہ کے نبی پے در پے آئے ہیں، کفینا من بعدہ بالرسل، پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کے صحائف تم تک پہنچے ہیں، یہ سب تمہاری تاریخ ہے۔ لہٰذا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی شب و روز کی محنت سے سود کاٹا اور جب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو اسے تار تار ادھیڑ کر رکھ دیا۔ یہ لوگ جب اپنا موقف بیان کرتے تھے تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کر اللہ کو گواہ ٹھہرا کر یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہوتا یا ہم بھی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھتے تو ہمیں کیا پڑھی تھی، ہم ان پیغمبر کا اقرار کر لیتے۔ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں تو آخر کسی علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک دوسرے کو اطمینان دلاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کے پیچھے جو نفسیاتی الجھن ہے اس کو بیان کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان تکون امۃ ہے اربع من امہ۔ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ حق و باطل مسئلہ ہوا ہے، استدلال مسئلہ ہوا ہے، کوئی ذہنی اور فکری الجھن مسئلہ بنی ہے؟ فرمایا ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ انسان کے اندر جو تفوق کی ایک جبلت ہے وہ فرد کو بھی بعض اوقات اعتراف حق سے روک دیتی ہے، بلکہ قبول حق کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ امتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی ایک تاریخ بنا لیتی ہیں اور وہ تاریخ ظاہر ہے کہ ان کے بڑوں کے، ان کے دانشوروں کے، ان کے علماء کے، ان کے حکماء کے کارناموں کی تاریخ ہوتی ہے، اس میں بڑی سیاسی کامیابیاں بھی انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں، تو یہی تاریخ مظلہ قدم بن جاتی ہے۔ اس سے جو اپنی شناخت اور برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس اعتراف حق کے راستے میں سد راہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو پچھلی 2-3 صدیوں میں بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کم و بیش اطمینان کے ساتھ ان تینوں جبلتوں پر انگلی رکھ دی ہے۔ یعنی انسان کے لیے جو چیز مظلہ قدم بنتی ہے اور بڑے پیمانے پہ بنتی ہے ان میں ایک اس کے پیٹ کی ضروریات ہے، یعنی انسان کے مفادات۔ پیٹ کی ضروریات ایک تعبیر ہے۔ انسان اپنے مفادات کو آسانی سے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس حق کا اعتراف کر لیا تو پگڑی پونجی سب غائب، تو یہ چیز محرک بنتی ہے۔ چنانچہ
مساوات شکم بھی ایک فلسفے کے طور پر دور حاضر میں سامنے آ گئی۔ اسی طرح کا معاملہ جنس کی جبلت کا ہے، وہ بھی جب انسان پر غلبہ پا لیتی ہے تو اس کو سوء بالجہالہ کے ارتکاب پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز تفوق یا برتری کی جبلت۔ تو یہاں قرآن نے یہ بتایا کہ یہود کے یا اہل کتاب کے انکار کی وجہ کیا بن رہی ہے، یہ سب قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں اور یہ فلسفے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کوئی دوسری امت، کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ نہ جائے۔ دنیا کی قوموں میں ان کا شرف و امتیاز کیا ہے؟ وہ 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ میں یہی تھا کہ وہ اس امانت کے علمبردار ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت اور اس کی شریعت کی صورت میں دی جاتی ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا شرف تھا۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم اس شرف سے محروم کیے جا رہے ہیں اور ہماری جگہ اب بنی اسماعیل اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بنی اسماعیل کے ساتھ تو پہلے دن سے اگر ان کی تاریخ بائبل ہی میں پڑھیں تو ایک خاص طرح کی مخاصمت کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی وہ سارہ و ہاجرہ سے شروع ہوئی ہے، اسماعیل و اسحاق، اور اس کے بعد بہت سے مذہبی اور بہت سے سیاسی مقدمات کی بنیاد بنی ہے۔ اگر آپ بائبل کی کتاب پیدائشی کا مطالعہ کریں تو وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے جو بعد کی صدیوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر یہ احساس اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ ان کی تاریخ کے چاروں بڑے ادوار کو اگر سامنے رکھیں اور اس میں 2 بڑے واقعات، جس میں مسجد تباہ ہو گئی، جس میں ان کو وہاں سے کھدیڑ کر باہر پھینک دیا گیا، وہ جلاوطن ہونے پہ مجبور ہوئے، محکومی کی اور بلکہ غلامی کی اور بیگار کی زندگی اختیار کرنی پڑی، یہ سب تھا، لیکن اس کے باوصف ان کے اندر یہ احساس موجود تھا کہ ہم خدا کی منتخب امت ہیں۔ ہمارے ساتھ زمین و آسمان کے پروردگار کا الگ معاملہ ہے۔ ہم ہر چیز سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں، اللہ کی دعوت کے ہم علمبردار ہیں، پیغمبروں کی ہم اولاد بھی ہیں اور ان کی امت بھی ہیں۔ تو یہ ان کے فخر کے مختلف پہلو تھے۔ اپنے اس سرمایہ فخر کو وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب کسی اور کی جانب ہم کیسے برداشت کر لیں کہ وہ منتقل ہو گیا۔ یہی وہ نفسیات ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی گروہ ہیں وہ بھی جب اپنی ایک شناخت پیدا کر لیتے ہیں تو اسی طرح کی تفوق کی جبلت وہاں بھی اپنا مقام بنا لیتی ہے۔ پھر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس دائرے سے باہر کی کسی شخصیت کے علم، فضل یا کمال کا اعتراف کیا جائے۔ اپنے اندر بعض اوقات بڑے بڑے اختلافات بھی گوارا کر لیے جاتے ہیں اور ان کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے، لیکن اگر اپنے دائرے سے باہر اللہ کا فضل کسی جگہ دیکھا جائے اس کا اعتراف آسان نہیں ہوتا۔ اس پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک شاخ کا، یعنی ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کا انتخاب کر لیا، بنی اسرائیل، تو آخر اتنی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ یعنی اگر ان کے انتہائی زوال کے زمانے میں سیدنا مسیح جیسی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، اس درجے کی شخصیت پیدا ہوئی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پیغمبروں میں اپنے بعض ایسے امتیازات رکھتے ہیں جس میں کوئی ان کا سہیم نہیں ہے، تو آخری پیغمبر بھی انہی میں آ جاتا۔ یعنی ایسی کوئی بانچ تو نہیں تھی امت ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اگلے جملے میں. سنیے کیا جواب دیا ہے. یہی وہ اصل چیز ہے کہ جو اگر لوگوں پر واضح ہو جائے تو انہیں بہت سے غلط اقدامات سے بچا سکتی ہے. انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ روایت ہماری، علم ہمارا، تاریخ ہماری، اکابر کی ایک پوری جماعت پیچھے کھڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت سے الگ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو کر نیا کوئی نقطہ نظر پیش کر دے، ہدایت کا اصل منبع وہ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ مسئلہ ہے جو باعث بنا ہے ان کے انکار کا، لیکن خطاب کیا جا رہا ہے اور یہاں التفات ہے، یعنی محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو جواب دیا ہے کہ انما یبلوکم اللہ بہ، خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے. یہی خدا کا قانون ہے، یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے پیغمبر تمہارے اندر سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا اور آخری کتاب بھی تمہیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس امتحان سے پھر تم کیسے گزرتے؟ یہ دنیا حق و باطل میں امتیاز کے امتحان پر مبنی ہے. یہ نہ عدل کے اصول پر قائم ہوئی ہے، نہ اس میں ذات باری کی تخلیقی فعالیت کا کامل اظہار ہوا ہے. وہ کامل اظہار جنت میں ہوگا. وہ دنیا جو آنے والی ہے اس کو بہت سے نقائص کے ساتھ اور امتحان کے لیے ایک عارضی دنیا کی حیثیت سے برپا کر دیا گیا ہے. اس میں اصلی اصول یا اس میں جو سنت کار فرما ہے اللہ کی، وہ اطلاع کی سنت ہے. تو انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اسی طرح ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر فرد کو آزماتا ہے. یعنی اب کیا رکاوٹ بنتی ہے؟ رکاوٹیں وہی ہوں گی، مفادات رکاوٹ بنیں گے، جنسی جبلت کا ہیجان رکاوٹ بنے گا، اور انسان کی تفوق اور برتری کی جبلت رکاوٹ بنے گی. بڑے امتحان تین ہی ہیں. قوموں کے معاملے میں ظاہر ہے کہ یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، خدا تو اپنے اس فیصلے، یعنی کیا فیصلہ کہ نبوت تمہارے اندر سے ختم کر کے آخری نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا ہے، وہ اس سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے. اب دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو شخص کا انتخاب ہم میں سے نہیں ہوا، اور دوسرے یہ کہ دینی روایت بھی ایک صورت اختیار کر چکی ہوتی ہے. یعنی بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حیثیت سے نازل کی، لیکن دین نزول کے فوراً بعد لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے، ایک علم کی حیثیت سے، ایک فکر کی حیثیت سے. اس علم و فکر میں انسان کا فہم داخل ہوگا، فہم داخل ہوگا تو اختلافات بھی پیدا ہو جائیں گے. یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے. تو پہلا سوال وہ تھا، اس کا جواب دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اس میں جو اب اختلافات سامنے آ رہے ہیں، یعنی ہمیں جو دین کی روایت منتقل ہوئی ہے، چلیے مان لیا کہ شخصیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا اور پیغمبروں سے متعلق وہ اپنا یہ اصول بیان کر چکا ہے کہ اللہ عالم و حیث و یجل رسالت ہو، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو پیغمبری کے لیے منتخب کرے. لیکن یہ جو ہمیں دین کی روایت دی گئی ہے، یہ تو بعض موقعوں پر بلکہ بہت سے موقعوں پر اس کی بھی تردید کر رہے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے کہ مان لیں کہ باہر پیدا ہو گئے، ہمارے اندر اس درجے کا شخص نہیں ہے، اور باہر ایک آدمی کے فضل و کمال کا ہمیں اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، لیکن محض فضل و کمال
ہمارے اکابر نے جو دین کا فہم ہمیں منتقل کیا ہے یہ اس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ اختلاف قرآن مجید کے نزول کے بعد سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس میں وہ جگہیں بھی تھیں جہاں ایمانیات کے فہم میں قرآن ایک دوسرا زاویہ پیش کر رہا تھا۔ نصارہ کا معاملہ تو بہت ہی سنگین تھا، وہ ایک پوری مرحلہ ایجاد کر چکے تھے۔ اس کے مقابل میں توحید کا وہ تصور جس کا لافانی بیان ہے سورہ اخلاص، وہ ایک بڑا اختلاف پیدا کرتا تھا۔ یعنی وہاں وحدت الوجودی احساس نے ایک تعبیر اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تعینات کے ساتھ تصور نہیں کیا جا سکتے، یعنی یہ کہ وہ اوپر ہوں گے، وہ نیچے ہوں گے، نہ ان کے کوئی جسم کا تصور ہوتا ہے، نہ ان کی شخصیت ہمارے احاطہ فہم میں آتی ہے۔ تو جب یہ چیز قائم کر لی جائے گی کہ وہی ذات بات یا ذات خالص وہ ایک تعین کو قبول کر کے ہمارے سامنے آ گئی ہے مسیح کی صورت میں، گویا ذات نے اپنے وجود کو انسانوں کی رعایت سے جنم دے دیا ہے۔ یہ فلسفہ اپیل کرتا تھا، اس کو قرآن مجید نے آ کے سری کفر قرار دے دیا۔ تو نصارہ کا معاملہ بھی ایسی صورتحال ایمانیات کی بعض تفصیلات میں اور شریعت کے بعض احکام میں، یعنی جہاں بالخصوص ان کے فقہا اپنے بہت سے اجتہادات کو شریعت کا حصہ بنا چکے تھے، صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ پیغمبر تو یہ جو بیڑیاں تم نے لوگوں کے پاؤں میں ڈال دی ہیں ان کو کاٹ دینے کے لیے آئے، یہ وہ بندھن اتار دیں گے، دین اپنی خالص صورت میں پیور صورت میں سامنے آ جائے گا۔ تو پیور صورت یا خالص صورت میں جب دین سامنے آئے گا تو اس میں فقہی اجتہادات، اس میں بعض تقیدات، بعض چیزیں جو سدًا للذریعہ ممنوع قرار دی گئی ہوتی ہیں، بہت سے معاملات جن میں فقہاء علماء نے سختی برتی ہوتی ہے، اس کو قرآن نے تعبیر کیا اسر و اغلال، یعنی یہ گلے کے بندھن ہیں، پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ تو مذہبی طور پر یہ چیزیں جب لوگوں کے گلے میں ڈال دی جاتی ہیں یا پاؤں میں باندھ دی جاتی ہیں اور کوئی آ کے یہ کہے کہ نہیں یہ دین نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خالص دین بس یہی ہے، اس کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا یہ کیا گھاس کاٹتے رہے؟ انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، یہ آ گئے اور انہوں نے بیان کر دیا، اس کا جواب دیا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ انما یبلوکم اللہ بہی، اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں قرآن کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اعتراض نہیں نقل کر رہا بلکہ ان کو خطاب کر کے جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس دنیا میں تو یہ فیصلہ ایسے ہی ہونا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات میں کس نے کیا غلطی کی تھی، وہ تمہارے علماء کی غلطی ہے، فقہاء کی غلطی ہے، تمہاری امت کی حیثیت سے غلطی ہے۔ اب جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے ان تمام سوالوں کا جواب یہ تو اب میں قیامت میں دوں گا، اس لیے یہ طے ہے، میرا پیغمبر آ گیا، حق واضح کر دیا گیا ہے، یہاں علم و عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ تمہارا یہ مطالبہ کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کے گواہی دے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہونا۔ یہ تو علم و عقل کی بنیاد پر فیصلہ تم کرو گے، قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ تو اس طرح کے فیصلے کا انتظار تو وہیں ہوگا۔ یہ جو بالعموم مذہبی اختلافات میں لوگ اچانک کھڑے ہو کر مباہلے کا چیلنج دے دیتے ہیں، اسی طرح سے پھر الہام اور کشف مقابل میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسی قانون ابتلا کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو اس امتحان سے گزرنا ہے، اس امتحان سے بھی کہ خدا میرے زمانے میں
میرے گروہ میں کسی حق کے آخری درجے کے علمبردار کو اٹھائے گا یا باہر. تو فضل و کمال کہاں ہونا ہے یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. اور جو اس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوتی ہے اختلافات کی کہ اب کس کی مانیں، تو فرمایا کہ علم و عقل کو استعمال کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے. میں فیصلہ سناؤں، یہ مطالبہ نقل ہوا ہے ان کا کہ آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی ہمارے سامنے آ جائے جس کو دیکھ کر ہم پھر بات مان لیں گے. تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا، یعنی اس طرح حجاب اٹھا دوں یہ میں وہیں کروں گا. تو دونوں سوالوں کے جواب دے دیے. اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ماضی میں الحاد پیدا کرتا رہا ہے وہ بھی مذہبی گروہوں کے ہاں آ کے جڑ پکڑ لیتا ہے. وہ یہ سوال ہے کہ ذات باری دین اور ہدایت نازل کرتی رہی ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا دین آسمان سے وحی کی صورت میں ہدایت لے کر آتا ہے. پھر یہ جو دین کی روایات پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہندو مت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ کیوں پیدا ہو گئی؟ یعنی ہدایت میں تو پھر اتفاق ہونا چاہیے تھا. آسمان سے آتی ہے تو مختلف ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہونے چاہیے تھے. اور اسی کے نتیجے میں ایک دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سب ایک جگہ نہیں آ رہے تو ہم تلوار اٹھا کے ایک جگہ لے آتے ہیں. یہ دونوں پہلو، یعنی ایک الحاد کے استدلال کی بنیاد بنتا ہے اور دوسرا مذہبی گروہوں میں تشدد اور فتویٰ بازی کی بنیاد بنتا ہے. دونوں کو لے کے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تو وہ خالق تھا، وہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہ رکھتا کہ اختلافات پیدا ہوں، غلط تعبیریں ہوں. لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا. اس نے اختیار دیا انسانوں کو، اور اختیار دینے کے بعد یہ نتیجہ لازماً نکلنا ہے کہ لوگوں کے فہم میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور وہ نتیجہ اس درجے پر بھی نکلنا ہے کہ لوگ سری ضلالت کو اختیار کر لیں، سری گمراہی کو اختیار کر لیں. وہ زمین پر خدا کی ہدایت کے علمبردار ہوں اور بت پرستی شروع کر دیں، وہ مشرکانہ تہذیب وجود میں لے آئیں. یہ سب کچھ ہوگا. چنانچہ دیکھ لو، مسیح کی امت خدا کے اس پیغمبر کی امت جو توحید کی دعوت کا انسانی تاریخ کے بڑے علمبرداروں میں سے ہے. انہوں نے اپنے فہم سے کیا علم کلام ایجاد کیا ہے، کس فلسفے پر اپنے پورے دین کی بنیاد رکھ دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ان میں بڑے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں. ذرا سینٹ آگسٹائن اور سینٹ اکمناس کی شخصیتوں کا مطالعہ کر کے دیکھیے کس درجے کے لوگ ہیں، علم میں، فکر میں، اپنی روایت میں، اس زمانے کے علوم میں. اس سب کے باوجود بہرحال وہ اسی تعبیر کو درست سمجھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ اختلاف کا حق اختیار دے کے دیا ہے، اس کے ساتھ جینا سیکھو. یہ اختلافات رہیں گے، یہ خدا کے خلاف جنگ ہے کہ ان کو ختم کرنے کی صحیح کی جائے اور ان کی بنیاد پر الحاد کا مقدمہ استوار کیا جائے. نہیں، جب اس نے ابتلاء کے اصول پر اس دنیا کو بنایا ہے تو پھر اختلاف کو گوارا کیا جائے گا تو ابتلاء قائم رہے گی. وہ ابتلاء باقی رہنی چاہیے تاکہ علم و عمل کے فیصلے علم و عقل کی بنیاد پر ہوں. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے. اب پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس اختیار کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی اختیار دے دیا ہے، اختیار کا استعمال ہونا ہے.
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اختیار دیا جائے اور پھر اس کا برا استعمال نہ ہونے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اختیار دیا جائے گا تو اس کا اچھا استعمال بھی ہوگا، برا استعمال بھی ہوگا۔ برا استعمال ہوگا تو نتیجہ ضلالت یا گمراہی کی صورت میں نکلے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس اختیار کا لوگ استعمال کریں، اس لیے یہ اس کی مشیت ہے۔ جب تم اس طرح کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش میں دیوانے ہو جاتے ہو تو اس سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہو، یہ نہیں ہونا۔ وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ وہی قانون یعنی جس میں ابتلا میں انسانوں کو ڈالا گیا ہے، وہ چاہیں گے تو وہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کر کے، اپنی فطرت کے نور کی قدر کر کے اس کے قانون کے مطابق سیدھی راہ پر چلیں گے، اور اگر غلطی بھی کریں گے تو وہ غلطی ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گی۔ اور اگر اس کو غلط استعمال کریں گے، اور غلط استعمال کیا ہے؟ اس اختیار کا استعمال اگر علم و عقل کی روشنی میں ہے تو وہ سیدھی راہ کی طرف لے جائے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے لے جائے گا۔ اور اگر اس کے استعمال میں وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہو، کہیں تمہارے جذبات کی رکاوٹ، کہیں تمہارے تعصبات کی رکاوٹ، کہیں تمہاری جبلتوں کے منفی تقاضوں کی رکاوٹیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یعنی انسان کی مادی ضرورتیں راستے میں کھڑی ہو گئیں، کھاؤں گا کہاں سے؟ انسان کی جنسی جبلت کا ہیجان راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ بات اگر پیغمبروں کی مان لی تو جنسی جبلت کے اظہار پر جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں قبول کرنی پڑیں گی، اور تفوق کی جبلت ماننا پڑے گا کہ اچھا فلاں زمانے میں ہمارے ہاں پھر کسی مسیح کی پیدائش کا امکان نہیں تھا، یہ کسی دوسروں کے ہاں پیدا ہونا تھا، تو اس کو ماننا آسان نہیں ہوتا۔ علم و عقل کا یہی ابتلا ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ یہی میرا قانون ہے، اسی قانون کے مطابق میں ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور اسی قانون کے مطابق گمراہی میں ڈالتا ہوں۔ یعنی اگر وہ اس قانون کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو منزل ہدایت ہے، اور نہیں پورا کرے گا تو منزل ضلالت اور گمراہی ہے۔ صاف صاف طریقے سے بیان کر دیا، اور فرمایا کہ یہ ہم نے تو بات، ان سے خطاب شروع ہوا تھا نا، یہ ہم نے تو ہر لحاظ سے حجت پوری کر دی ہے، بات واضح کر دی ہے، اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے۔ اب فیصلہ فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ تم کر رہے اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ یعنی اب بس مسئولیت باقی ہے، وہ مسئولیت پیغمبر آ گئے ہیں، اس دنیا میں بھی ہو جانی ہے۔ چنانچہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد وہ چند برسوں میں دنیا ہی میں ہو جاتی ہے، اور قیامت تو بہرحال آنی ہے، اور ہر شخص کو وہاں پہ جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس میں یہ بات کہ اللہ چاہتا ہے، یہ اصل میں قانون کا بیان ہے۔ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جس قانون کے مطابق انسانوں سے معاملہ کرتی ہے، اس قانون کی جو پیروی کرے گا اس کا نتیجہ ٹھیک وہی نکلے گا۔ اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک عنوان کے تحت ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے، سنن الہیہ، اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں، وہ انسانوں سے معاملہ کیسے کرتا ہے۔ تو اس میں 7 سنن کو عنوانات کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں ابتلاء کی سنت کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ہدایت و ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کی سنت کا، کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اور وہ کیسے کام کرتی ہے۔ ان دونوں سے گریز کر کے نہ کوئی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے، نہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ جب تک خدائی فیصلہ نہ آ جائے کہ دنیا میں کسی گروہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، اس وقت تک اللہ کا یہی قانون ہے کہ اختلافات رہیں گے، ان میں کھڑے ہو کر بربنائے استدلال اپنی صحیح راہ تلاش کرنی ہے اور حق کی گواہی دینی ہے۔ اس پر میں نے لکھ بھی دیا ہے
کہ اللہ کا یہ وہ قانون ہے، یعنی اس قانون کے مطابق کہ جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے انہیں ہدایت ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ پہنچائے گا۔ اسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔